بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قانون کا سبجیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر شہری جاننا چاہتا ہے کہ قانون ہے کیا، اور قانون کے ہر ایک سبجیکٹ کے حوالے سے جاننا ہر شہری کا، یعنی پاکستان کے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون کو جانے پہچانے۔ جیسے آئین پاکستان 1973 ہے، سول پروسیجر کوڈ 1908 کو ضرور پڑھیں، اس پہ گرپ حاصل کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو لٹیگیشن کا جو سسٹم ہے وہ اس قانون کے ارد گرد گھومتا ہے، سول پروسیجر کوڈ 1908 کے حوالے سے۔ اور اس میں ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آپ جب جیسے جیسے اس میں داخل ہوتے جائیں گے اس قانون میں، سول پروسیجر کوڈ 1908 کے حوالے سے، اس میں آپ کو ایسی چیزیں، ایسی پوائنٹس، ایسی ٹیکنیکل چیزیں آپ کو قانون کے حوالے سے نظر آئیں گی کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی، تھکن محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ اس قانون کا ملاحظہ کریں۔ یہ قانون کے حوالے سے جو پوائنٹ میں آپ کو آج ولاگ کے تھرو بتانے جا رہا ہوں، میرے لیے یہ آج نئی چیز تھی۔ میں نے اپنے وکالت کے ٹینیور میں اس کو کبھی غور اور فکر سے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، ایسے ہی جیسے عام روٹین وے میں ایک پریکٹس ہوتی۔ لیکن جب میں نے، میرا ایک کیس ہے محمد فاروق کے نام سے، محمد فاروق سمرو، یہ سینئر سول جج نمبر عدالت کی 8 نمبر سینئر سول جج ہے حیدرآباد کی، اس عدالت میں یہ میرا کیس ہے۔ میرا کلائنٹ ہے پلینٹف محمد فاروق۔ اس میں اس نے ڈیفینڈنٹ بنائے 3-4 لوگوں کو، 5 لوگوں کو۔ 2-3 لوگ جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ اس کیس میں یعنی سول سوٹ میں اپنی WS ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کراتے وقت ان لوگوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہماری اس سے ایگریمنٹ ہے، ہم نے اس کو یہ پلاٹ دے دیا ہے۔ سوئی گیس سوسائٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بیچ میں ایک گاؤں ہے درس ولیج، وہ ولیج پراپرٹی آف پرائیویٹ اونر درس ولیج کے نام سے ہے۔ درس ہے بندہ جس کے نام پہ پراپرٹی ہے، اس نے پلاٹنگ کی، اس نے پلاٹ دے دیا محمد فاروق سمرو کو۔ وہ مان رہا ہے اپنے WS میں ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کہ میں نے ان سے اتنے پیسے لیے، ان سے ایگریمنٹ کیے، باقی تھوڑی بہت رجسٹریشن کے حوالے سے جو رکاوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ ریٹن ایڈمیشن ہے اس کی WS میں جس مالک نے ایگریمنٹ کی۔ تو دوسرا بندہ بھی یہی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، مالک راضی ہے تو ہمارا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، بھلی یہ اپنا کام کرا لیں۔ یہ سوئی گیس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو مینجمنٹ ہے، وہ کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں۔ کیوں کہ یہ ہم دیکھیں گے یہ کس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کا جو WS ہے اس کا یہ متن ہے۔ اب قانون کے حوالے سے 2 بندے مان رہے ہیں، 2 بندے جو 2 ڈیفینڈنٹس ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے، ہم نے دی ہے اس کو، 2 بندے ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو قانون سول پروسیجر کوڈ 1908 کا جب ملاحظہ کرتے ہیں، اس میں ایک آرڈر تھا 15، وہ کہتا ہے ڈسپوزل آف دا سوٹ ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ، یعنی پہلی تاریخ پر کیس کا ڈسپوز ہونا، خارج ہونا، اس کا فیصلہ ہونا۔ پلینٹف کا موقف اور سارے ڈیفینڈنٹ کا موقف ایک دوسرے سے ایسے جڑا ہو کہ جس میں کوئی قانونی رکاوٹ یا کوئی فیکچوئل پوزیشن باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر اگر 4-5 محمد فاروق والے کیس میں 4-5 ڈیفینڈنٹ مان جاتے تھے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، بھلی کام کرے، مالک نے ایڈمٹ کر دیا ہے تو ہمارا کیا۔ اب فریادی صاحب، پلینٹف صاحب، بس بات تو ختم ہو گئی سے اوکے۔ تو آرڈر 15 رول 1 کے حوالے سے وہ سارے ڈیفینڈنٹ کے ماننے کے حوالے سے وہ کیس ججمنٹ اور ڈگری کے حوالے سے پروناؤنس ہوگا، اناؤنسمنٹ کرے گی عدالت، کوئی ایشوز وغیرہ فریم نہیں ہوگا۔ انڈر آرڈر 15 رول 1 کے تحت یہ فیصلہ کرے گی عدالت پہلی ہیئرنگ پہ۔ اب آتے ہیں جو 2 ڈیفینڈنٹ اگر مانتے ہیں، یعنی وہ ایشو کوشچن آف ان کا ایشو قانون کے حوالے سے یا فیکٹ کے حوالے سے باقی نہیں رہتا، باقی 1 یا 2 ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں صحیح ہمارا تو اعتراض ہے، یعنی وہ آبجیکشن جمع کراتے ہیں، اپنی ڈینائل جمع کراتے ہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ میں۔ تو وہ آرڈر
15 رول 2 کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اگر 2 ڈیفینڈنٹ مانتے ہیں، 2 نہیں مانتے، تو جو 2 مانتے ہیں اس کے حوالے سے وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن جو 2 نہیں مانتے اس کے حوالے سے فردر پروسیڈنگ ہوگی۔ یہ ہے قانون۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ سول پروسیجر کوڈ میں اگر سوٹ داخل ہو گیا تو یہ تو لٹیگیشن بڑھتی جائے گی۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں، آپ آرڈر 15 کا ملاحظہ کریں، اس پہ گرپ حاصل کریں، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ایڈمیشن آ جائے تو آپ آرڈر 15 کی کمپلائنس کروا لیں عدالت سے کہ سر اس بندے نے ڈیفینڈنٹ نے یہ مان لیا، یہ جو پورشن مانا ہے، یعنی جس چیز کے حوالے سے ایک ڈیفینڈنٹ بھی مانے، اگر 5 6 7 8 کتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہو، اگر ایک بھی مانے، آپ اس کی آرڈر 15 رول 2 کے حوالے سے کمپلائنس کرا لیں، اس کی آرڈر یا ججمنٹ کے حوالے سے آپ اس کو انفورس تو کریں، عدالت کو قانون تو دکھا دیں۔ اگر سارے ڈیفینڈنٹ مان جاتے ہیں، آرڈر 15 رول 1 کی کمپلائنس کرا لیں، ججمنٹ ڈکری اناؤنس کرا لیں، آپ دکھا دیں آرڈر 15 عدالت کو، آپ کی جو نکھار ہوگی وکالت کی عدالت کے سامنے وہ بہترین ریمارکس کے حوالے سے پیدا ہوگی، یعنی آپ کو اچھا وکیل اور کمپیٹنٹ سول کے حوالے سے ہوشیار وکیل مانا جائے گا، اور آپ کی اس پریکٹس کے اندر جب ایسے قانونی پوائنٹس آپ عدالت کو بتائیں گے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی آپ کو آپ کی سراہ کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا کہ میرا وکیل، میرا جو کاؤنسل ہے وہ بہت تیاری کر کے آتا ہے، نئی چیزیں لا کر عدالت کو پیش کرتا ہے، اور میرے کیس میں قانون کے حوالے سے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، فالو اپ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو قانون کے حوالے سے آرڈر 15 کے حوالے سے میں نے آپ کو جو تھوڑی بہت میری قانون کے حوالے سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کے حیثیت سے جو میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، سمجھانے کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹائم پر کسی اور نئی قانونی فائل لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔